الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز دوستو، کسی بھی قوم کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا جو اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ جو عقیدت والا تعلق ہوتا ہے، تو لوگوں کے اس عقیدت والے تعلق کو توڑنا اور لوگوں کو اس عقیدت والے تعلق سے ہٹانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ انبیاء علیہم السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں نے انبیاء کو شہید تک کر دیا، لوگوں نے انبیاء کو زخمی تک کر دیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ اپنے آپ کو ابو الحکم کہنے والے لوگوں نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے ان بزرگوں کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ قرآن کا مطالعہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے کیا جواب دیا تھا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ اور سورہ زمر کے اندر تو آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے لیکن یہ کیا ہے، ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ہم ان کو پوجتے نہیں ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے نجات دہندہ ہیں، ہمارے کام آنے والے ہیں، ہمارے کام بنانے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے لوگ ان سے اپنا عقیدت والا تعلق خراب نہیں کرتے، توڑنا نہیں چاہتے، اس سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ولی کا تصور دیا گیا ہے وہ بڑا ہی سخت ترین ہے کہ ولی کے بارے میں ہمارے معاشرے میں یہ عقیدہ اور نظریہ پایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہوتا ہے، یہ جس طرح چاہیں کر گزرے، ان سے جو مانگے ان کو اختیار ہوتا ہے دینے میں۔ اور لوگ چونکہ مصائب میں، آلام میں، آزمائش میں گھرے ہوتے ہیں اور انہیں ان مصائب سے، ان آلام سے کیا ہے، نجات چاہیے ہوتی ہے۔ اور اولیاء کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ آپ کی مصیبتیں، تکلیفیں دور کر سکتے ہیں، اس لیے لوگ دوڑ دوڑ کے ان کے پاس جاتے ہیں۔ اولیاء کا جو تصور قرآن نے دیا ہے، قرآن پاک سورہ یونس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ آیت تقریباً ہر مسلمان کو آتی ہے، یاد ہوتی ہے۔ اولیاء ہیں کون؟ اسی آیت کے آگے اللہ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اولیاء وہ ہیں کہ جن کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے اور تقوی کی دولت ہوتی ہے۔ جس بندے میں بھی دو صفتیں پائی جائیں، ایمان والی اور تقوی والی، وہ اللہ کا ولی ہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں۔ ایمان ہے، تقوی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اور پھر ایمان جو ہے اس میں بھی کیا ہے، ایمان باللہ ہے، اللہ کی ذات پر ایمان، اور اس میں ہے موحدون کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو۔ اور ایمان بالرسول، اور ایمان بالرسول میں اسوہ حسنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور تعلیمات میں فار ایگزامپل، مثال کے طور پر رسول اللہ کا ارشاد ہے فریضۃ العلم علی کل مسلم، اس میں علم بھی آتا ہے۔ اور پھر علم میں خیرکم من تعلم القرآن، سب سے بہترین علم کیا ہے، وہ قرآن کا ہے۔ گویا کہ ایمان کیا ہے، اللہ کی ذات سے تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق۔ اور اس کے بعد تقوی، اور تقوی کیا ہے، پرہیزگاری۔ ایمان ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو تو وہ بندہ کیا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اب یہ دنیا میں جو ہو رہا ہے، مسلمان اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے کیا ہے، دم درود کرواتے ہیں۔ دوسرے مذاہب کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے بھی اپنے اپنے بزرگ بنا کر رکھے ہوئے ہیں، لوگ ان کے پاس بھی اپنے حاجتیں لے کر جاتے ہیں، اور ان کی حاجتیں بھی کیا ہے، بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کی پوری نہیں ہوتی اور بعض ایسے ہیں کہ جن کی پوری ہو جاتی ہیں۔
بعض ایسے بھی ہیں جن کو بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے، اور بے شمار ایسے ہوتے ہیں جن کو نجات نہیں ملتی۔ تو قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے سورہ نساء کے اندر، اور آیت نمبر 115 ہے، اللہ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو بندہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو وہ جس چیز کو اختیار کرتا ہے ہم اس کو اسی چیز کے حوالے کر دیتے ہیں، جدھر وہ منہ کرتا ہے ہم اس کا ادھر ہی منہ کر دیتے ہیں۔ اس میں ہے اصل چیز توکل اور بھروسہ، اور سادے لفظوں میں اس کو نام دیا جائے تو ہوگا یقین کا، کہ اگر آپ اپنے ہر معاملے میں توکل اور یقین اپنے رب پر رکھ کر کیا ہے اس سے مانگیں، تو اللہ آپ کے اس سوال کو، اس حاجت کو پورا کر دیں گے۔ اور اگر وہی توکل، وہی یقین جو اللہ سے رکھنا چاہیے تھا آپ کسی اور سے رکھ کر اس سے مانگتے ہیں، تو اللہ آپ کو وہاں سے پورا ہوتا ہوا آپ کو دکھا دیں گے، لیکن پھر انجام کیا ہوگا؟ نُصْلِهِ جہنم، پھر بالآخر کیا ہے؟ جہنم میں گرنا ہوگا۔ تو اصل چیز توکل اور بھروسہ ہے۔ اگر آپ کے توکل اور یقین میں سچائی ہے اور یہ واسطہ، یہ تعلق آپ نے اللہ سے رکھا ہے، تو آپ کو اللہ سے پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر کسی اور سے رکھا ہے تو آپ کو وہاں سے پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کی ذات ہم سب کو اپنے رب سے سچا تعلق، یقین والا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔